नसीन, ट्रंप ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैटल शिप्स जो हैं, एडवांस अमेरिकन बैटल शिप्स बहुत बड़े नंबर्स के अंदर मिडिल ईस्ट के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। ये बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। ये सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की जानिब से किसी रीजन के गिर्द वो किया जा रहा है। अभी जो कैरेबियन के अंदर नेवल बिल्डअप हुआ है वो भी बहुत बड़ा नेवल बिल्डअप था, लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का किसी भी रीजन की तरफ किए जाने वाला सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप है। ऑलरेडी जो अमेरिका ने यहां पर अपने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं, चाहे वो एयर एसेट्स हों चाहे वो नेवल एसेट्स हों, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर के ऊपर हैं। ये सबसे बड़ा उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन उन्होंने अब नंबर जो वो इससे भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जो कि सीरियस एस्केलेशन को जाहिर कर रहा है। और इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब एक बड़ी नेवल बैटल भी यहां पर होने जा रही है। इतने जो नेवल एसेट्स भेज रहे हैं तो एक बड़ी नेवल बैटल भी यहां पर होने जा रही है। कहां पर होगी? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर होगी, पर्शियन गल्फ में होगी, गल्फ ऑफ ओमान में होगी, हो सकता है रेड सी के अंदर भी हो, ठीक है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर और ईरान की नेवी वहां पर तैयार बैठी। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि जो कल की रात है यानी जो सैटरडे नाइट है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हम भी इससे पहले यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि सैटरडे या संडे नाइट जो है ये एक ऐसा टाइम होगा जब अमेरिका रेडी टू फायर होगा। इसके अलावा अमेरिका जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम से भी जो बेसेस हैं उनको विड्रॉ करने के ऊपर गौर कर रहा है। ये भी काफी सीरियस मामला है, यानी एक बड़ी जंग की तरफ ये इशारा कर रहा है। इराक से वो पहले विड्रॉ कर गए हैं, अब वो शाम से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके दो मतलब हैं, एक तो ये है कि उनको ईरानी मिसाइल्स का खौफ है कि वो इन बेसिस से विड्रॉ उनको करना पड़ रहा है और उनको खतरा है कि वाकईतन ईरान उनको हिट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह भी है कि वो ऑल आउट जा रहे हैं ऑन ईरान। तो जब वो ऑल आउट जा रहे हैं ईरान पर तो जाहिर है फिर ईरान का रिस्पॉन्स भी ऑल आउट होगा। तो इसलिए वो अपनी मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन है वो कर रहे हैं। जो जॉर्डन की बेस है जहां पर उनके सबसे ज्यादा एसेट्स खड़े हैं, तो वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से 100% कंप्लीट एक शील्ड जो है वो बना दी है, थ्रू एयर डिफेंस, थ्रू बाकी लेयर्स। उन्होंने इस तरह से उसको डिजाइन किया है, पोजीशनिंग की है कि ईरान जब यहां पर कोई ज्यादा नुकसान जो वो कर नहीं सकेगा। तो ये जो बेसेस हैं ये ज्यादा वल्नरेबल हैं, लेकिन जो जॉर्डन की बेस है वो भी महफूज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, चाइनीज सैटेलाइट्स की एंट्री हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन जब वो ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन खबर एक और भी बहुत बड़ी है, वो ये है कि बरतानिया ने भी अपने जो जेट्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। गल्फ के अंदर बरतानिया ने अपने जेट्स जो डिप्लॉय कर दिए हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि अभी तो जंग शुरू नहीं हुई और तमाम बड़ी पावर जो है उसमें तो ड्रैग हो गई है। अमेरिका भी आ गया, बरतानिया भी आ गया और इसमें चाइना भी आ गया। चाइना ने जो जॉर्डन की बेस है उसकी सैटेलाइट इमेजेस जो वो जारी कर दी हैं कि यहां पर कितने F-15 खड़े हैं, कितने कौन से जेट्स वो खड़े हैं, और उन्होंने कंफर्म किया कि 17 F-15 जेट्स जो हैं वो जॉर्डन बेस के ऊपर खड़े हैं। ये चाइनीज सैटेलाइट्स ने इमेजेस जारी कर दी हैं। इट्स मीन के जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं और जो रशियन सैटेलाइट्स हैं वो पूरी तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव हैं और तमाम अमेरिकन बेसेस के ऊपर वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या कहां कैसे डिप्लॉयमेंट हो रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। और सारे जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं वो तो एक्टिव हैं ही हैं, वो तो ईरान के ऊपर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज के ऊपर, उनकी मूवमेंट्स के ऊपर, जो कमांडर्स हैं उनको कहां कैसे किधर उनकी मूवमेंट्स हो रही हैं वो भी अमेरिका तो एक्टिव है ही है। उनके तो अपने सैटेलाइट्स हैं। ईरान के लिए चाइना आया है, अमेरिका तो डायरेक्टली है ना, तो वो तो अपने सारे एसेट्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहां पर चाइना इंफॉर्मेशन दे रहा है ईरान को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना की इस अंदाज में एंट्री हुई है। तो अमेरिका भी आ गया, बरतानिया भी आ गया और चाइना भी आ गया, रशिया भी आ गया। रशिया ने जेट्स भी तो दे दिए हैं। तो ये आप देखिए कि जो वर्ल्ड पावर हैं, तमाम वर्ल्ड पावर्स हैं, वो यहां पर एक बहुत बड़ी बैटल लड़ने जा रही हैं जो किसी भी वक्त और ज्यादा खराबी की सतह के ऊपर जब जा सकती है। तो जनाब अली, ईरान ने वीडियो रिलीज की है, IRGC ने वीडियो रिलीज की है और उसमें उन्होंने अमेरिकन बेसेस को दिखाया है और वार्न किया है कि इन बेसेस को हम हिट करेंगे। तो ईरान बार बार ये सिग्नल दे रहा है कि वो इस हवाले से सीरियस है और वो अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाएंगे। ट्रंप साहब जो हैं वो अपने एम्पायर को इस तरह से डैमेज कर रहे हैं कि किसी और की जरूरत नहीं है। और ट्रंप साहब
जो एक्सपेक्टेड स्पीड थी कि 4 साल में डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं, ट्रम्प साहब जब वो अनएक्सपेक्टेड स्पीड के साथ एम्पायर को डैमेज कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ। हर वीक वो जो है वो बहुत इसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जो पिछला वीक गुजरा है उसमें भी उन्होंने बहुत कामयाबी इस हवाले से हासिल की, एम्पायर को डैमेज करने के हवाले से। इस वीक में भी उन्होंने एक के बाद एक कामयाबी जो हासिल की है। और अभी देखें उन्होंने एक और कारनामा किया है, और वो कारनामा यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि अभी वो बोर्ड ऑफ गजा के बोर्ड ऑफ पीस में अभी वो शामिल नहीं हो रहे, उनका जो इनविटेशन है वो रिवोक कर दिया गया, यानी वो इनविटेशन ही वापस ले लिया गया। ये इस दर्जे की इंसल्ट है कनाडा की और अमेरिकी इत्तेहादियों की, जिसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। इस दर्जे की ये इंसल्ट हुई है, और ज़ाहिर है अब इस पर कनाडा का जो रद्दमल है बड़ा सख्त रद्दमल आने वाला है। आप देखिए कि इस बिहेवियर के साथ एम्पायर चल नहीं सकता है, ना ही इससे पहले जो अमेरिकी सदूर आए हैं उन्होंने इस बिहेवियर के साथ अमेरिका को चलाया है। एम्पायर है, उसने अपने मफादात हासिल किए हैं, जंगें छेड़ी हैं, रूल ऑफ लॉ की कोई उन्होंने वैल्यू रखी नहीं है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने मामलात किए। तो जिस तरह से ट्रम्प साहब कर रहे हैं, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका तरीकाकार है, इससे कोई मफाद अमेरिका को हासिल होने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव्स हासिल होने वाले नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए कि पहले तो एशियंस बुरे थे, अफ्रीकन बुरे थे, ये तो सारे वो थे जो शेयर्ड वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस और फलाना। अब क्या हुआ, यानी वो एशियंस भी बुरे हो गए, वो तो हैं ही बुरे, अफ्रीकन तो वैसे ही बारबेरियन हैं, और ये जो सिविलाइजेशन थी वो तो ये थे, अब वो भी बुरे हो गए। अच्छा, दूसरा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस बोर्ड ऑफ पीस में गजा का नाम नहीं है। कैसी दिलचस्प बात है, जो पूरा ड्राफ्ट है उसमें गजा का नाम ही नहीं है। ये गजा का बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें गजा का नाम ही नहीं है पूरे ड्राफ्ट में। और दूसरा, जिन मुल्कों ने इसको ज्वाइन किया नाज़रीन, ये वो मुल्क हैं जो छोटे मुल्क हैं, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसको ज्वाइन ना करें तो क्या करें। यानी जो OIC मेजर मुल्कों ने, अरब कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, उनके पास ऑप्शन क्या है? अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो लड़ वो सकते नहीं हैं, तो यहां पर वो ट्रम्प साहब का गुस्सा मोल नहीं ले सकते, तो वो एक अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ताकत तो है नहीं। तो आप देखिए कि जो मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्या रशिया ने ज्वाइन कर लिया? क्या चाइना ने ज्वाइन कर लिया? ना ही बरतानिया ने किया है, ना ही फ्रांस ने किया है, ना ही जो है वो कनाडा ने किया है। यानी ये जो बड़े मुल्क हैं ये नहीं कर रहे हैं, ये जिन्होंने किया है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही है ना? वो इस वक्त ट्रम्प की नाराजगी जो वो मोल नहीं ले सकते। अच्छा, फिर वहां पर भी एक दिलचस्प मामला हुआ है ग्रीनलैंड के साथ। ग्रीन के हवाले से ट्रंप ने नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ बात की और कहा कि डील हो गई और अब जो चाहेंगे हम कनाडा उधर ग्रीनलैंड के अंदर करेंगे। ग्रीनलैंड का रद्दमल आया, उन्होंने कहा ये नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे बिहाफ के ऊपर बात करने वाला? ये हमारे फैसले नेटो का सेक्रेटरी जनरल कैसे करेगा? अब आप ये तमाशा देखेंगे वेस्ट के अंदर क्या चल रहा है। तो ज़ाहिर है इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बरह रास्त जो असरात हैं वो मिडिल ईस्ट पर हैं, बाकी दुनिया पर हैं, कि ये जो कलेक्टिव वेस्ट था जो दुनिया को रूल कर रहा था वो बड़ी तेजी के साथ इस वक्त ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये जो ग्रीनलैंड ने बात की है कि नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे बिहाफ के ऊपर बात करने वाला और हमारी डेस्टिनी का फैसला करने वाला, तो आज वेस्ट के मुल्कों को यह एहसास हो रहा है कि यह कैसा फील होता है। यानी अगर फलस्तीनियों के साथ देखें तो बोर्ड ऑफ पीस में यही तो उनके साथ हो रहा है। उस बोर्ड ऑफ पीस में सारी दुनिया है लेकिन एक भी फलस्तीनी नहीं है। यानी जिनका मुस्तकबिल है वो नहीं बैठे हुए, बाकी दुनिया बताएगी कि फलस्तीनियों के लिए क्या अच्छा है, फलस्तीनियों के लिए क्या बुरा है। तो अब ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं, डेनमार्क कह रहा है कि ये कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। तो यही असूल जरा एशिया के लोगों के ऊपर भी जरा अप्लाई होना चाहिए। और अब जब वेस्ट कह ही रहा है कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर जब था ही झूठ, ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अब जनाब नाज़रीन मामला यह है कि ट्रंप साहब मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी बैटल लड़ने के लिए आ रहे हैं अपने बहुत बड़े घमंड के अंदर, और अपनी जो मिलिट्री है जो कि ज़ाहिर दुनिया की बड़ी मिलिट्री है लेकिन उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस देखें ये माहौल ऐसा है कि कोई बड़े दावे करने नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होगा अब हमारे सामने होगा अगले हफ्ते, कौन क्या कैसे किसको क्या हासिल होता है, कौन हावी होगा और कौन शिकस्त खाएगा, वो हमारे सामने होगा। इसलिए इस वक्त को बड़े दावे करने नहीं चाहिए, ना हम कर रहे हैं।
لیکن آپ کو پتا ہے جو برٹش امپائر ہے اس نے ایز امپائر اپنی آخری جنگ کہاں پر لڑی تھی؟ مڈل ایسٹ میں. تو یہ جو اس وقت کا امپائر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ لڑنے کے لیے، یہ اس کی بطور امپائر آخری جنگ ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ایسے یہاں پر ڈرائیو ہوں گے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، ٹھیک ہے نا. اور ایران بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور ایران نے واضح کیا کہ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر لمبی جنگ ہوگی. اور ادھر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایران نیوکلر بنانے کے بڑا قریب پہنچ گیا، اور تل اویو اور لندن اور واشنگٹن میں اس وقت کھلبلی ہے. برطانیہ نے بھی جیٹس ڈپلائی کر دیا نا، کتنی بڑی خبر ہے. تو انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ ایران نیوکلر بنانے کے جو بہت قریب پہنچ گیا ہے. ادھر یورپی یونین نے IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب یہ معاملہ کتنا اس کی امپورٹنس ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بیانی یہ بنا رہے ہیں کہ یہ اوور تھرو کرنے کا جو لاسٹ پروپیگنڈا ہے وہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہیں ہی برے، یہ تو ہیں ٹیررسٹ. تو جب مثال کے طور پہ وہ ایرانین رجیم گرا دیتے ہیں تو نتنیاہو جو وکٹری سپیچ کرنے جا رہا ہے کیا بات کرے گا؟ دیکھو ہم نے تو دہشت گردوں کو تباہ کر دیا، ہم نے باربیرینز کو شکست دے دی، ہم نے ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر دیا. تو وہ اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ بالکل بیک فائر جب ہو جائے گا. اور آپ اندازہ کریں ایک مناسب انداز میں چلتی ہوئی دنیا، اسرائیل نے اپنے ایکسپینشن کے چکر میں کس طرح سے دنیا کو آرڈر سے وہ ڈس آرڈر کی طرف لے گئے، اور اس ڈس آرڈر کے اس دورانیے میں کتنی جنگیں ہوں گی، کیا تباہی آئے گی. تو یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے، یہ ویسٹ کے کندھا استعمال کرتے ہوئے دنیا پر اپنا رول کرنا چاہتے ہیں. ایک مناسب چلتی ہوئی دنیا، ظاہر آئیڈیل تو نہ تھی نہ ہوگی، ایک مناسب طریقے سے چلتی ہوئی دنیا کو انہوں نے جو ہے وہ اب صرف اپنے ایکسپینشن کی وجہ سے ایکسپینڈ کرنا ہے. تو یہ سارا دنیا کا نظام تباہ برباد جب وہ کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیے 7 اکتوبر کو کیا دنیا میں یہی ہو رہا تھا؟ تو آج دنیا کتنی ڈسٹیبلائزیشن کی طرف جا چکی ہے اور تیزی کے ساتھ جب وہ جاری ہے. تو اس وقت ایران ناظرین کس سے لڑ رہا ہے؟ اس وقت ایران جب G7 سے لڑ رہا ہے، اس وقت ایران نیٹو سے لڑ رہا ہے، اس وقت ایران اسرائیل اور امریکہ سے لڑ رہا ہے، یورپی یونین سے لڑ رہا ہے، ریجنل کنٹری سے لڑ رہا ہے. ایز اے ہول وہ جو ویسٹرن سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ ایران جنا اتنی بڑی لڑائی جب لڑنے جا رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الٹا ایران ہی کے خلاف پروپیگنڈا جو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس کمپلیکس اگر انٹرنیشنل سیاست کو آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر باتیں کرتے رہیں، اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. تو جناب علی، ٹرمپ سیز کہ US ارماڈا ہیڈنگ ٹورڈ ایران، اور ٹرمپ سیز ٹرکش میڈیا میسو ارماڈا ہیڈنگ ٹورڈ ایران ایز US ملٹری ایسٹس موو. اب یہ ارماڈا کیا ہے؟ یہ ٹرمپ نے لفظ استعمال کیا ارماڈا. ارماڈا ناظرین ایک بڑا نیول فلیٹ ہوتا ہے، یعنی جس میں بہت سارے بیٹل شپس وار شپس شامل ہوتے ہیں جو ایک اسپیسیفک آپریشن کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس کو ارماڈا کہا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ اور اہم بات ہے، قابل غور بات ہے. وہ کیا ہے؟ ارماڈا کا جو ہسٹوریکل کانٹیکس ہے وہ کیا ہے؟ یہ 16ویں سینچری میں اسپین کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انگلینڈ کو انویڈ کرنے کے لیے 130 بحری جہاز وہ بھیجے تھے، جہاں سے یہ ٹرم نکلی ارماڈا. تو یہاں پر ٹرمپ صاحب کا یہ لفظ استعمال کرنا، تو کیا وہ ایران کو انویڈ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹرم کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس ہے، 130 جہاز بھیجے تھے فار دا انویژن. تو یہاں پر کیا ایران کی وہ انویژن کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اور یہ آپ دیکھیے اتنے آلریڈی انہوں نے ایئر اور نیول ایسٹس ٹرانسفر کر دیے ہیں، تو پھر ابھی یہ مزید بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اتنی بڑی جنگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جناب علی، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک لارج فلیٹ جو ہے وہ ایران کی طرف بھیج دیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا وہاں پر. اور لارج فورس ہے وہ ایران کی طرف بڑھ رہی ہے، وی آر واچنگ دیم کلوزلی. اور پھر درمیان میں ٹرمپ یہ بھی کہتا رہتا ہے نا، جنگ نہیں چاہتا، ڈائلاگ چاہتا ہوں، فلانا فلانا. تو میسو، یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، میسو ارماڈا آف US نیول فورسز ٹورڈ دا ریجن جا رہا ہے. اور اگلی بات سنیے، کھلبلی کیا پڑی ہوئی ہے؟ ایران نیوکلیر بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا. دیکھیں نارتھ کوریا نے نیوکلیر اسی وجہ سے بنایا، ان کی وجہ سے. وہ تو نیوکلیر نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جو بار بار جو طریقہ کار اختیار کیا، تو اب موجودہ صورتحال میں ایران کے سروائیول کے لیے نیوکلیر ناگزیر ہے. اور اس میں رشیا کے نیوکلیر سائنٹسٹ کوآپریشن کر رہے ہیں. اور دمتری میدویدیو نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا
کہ کچھ ملک تیار ہیں وہ بنا بنایا نیوکلیر بھی شفٹ کر سکتے ہیں ایران. اور وہ ملک کون سے ہیں؟ نارتھ کوریا کے علاوہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نیوکلیر کے حوالے سے. لیکن ایک بات جو لاجیکل بنیادوں پر کہی جا سکتی ہے کہ اس ماحول میں جب ایک امپائر، اور ایک امپائر نہیں، برٹش امپائر، امریکن امپائر، اسرائیل، تینوں مل کر حملے کے لیے آگے ہیں، تینوں نیوکلیر پاور ہیں، تو ایران کے لیے نیوکلیر ناگزیر نہیں ہو گیا اپنے سروائیول کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایران کا حشر کیا کریں گے. تو ایران کو اب اپنے سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہے. اور جب آپ کا جو آپ کا رول بیس آرڈر ہے وہ تو ویسے ہی آفیشلی پارا پارا ہو رہا ہے، تو جس وجہ سے ایران نے نہیں بنایا تھا اب وہ وجوہات باقی بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کا بنانا جو ناگزیر ہے. اور ایران عربوں کی وجہ سے نہیں بنا رہا تھا، ایک ون آف دا ریزن یہ تھا. تو عرب ورلڈ نے، مسئلہ زیادہ سعودی عربیہ کا تھا، تو سعودی عربیہ نے تو ایک نیوکلیر شیلڈ کا معاہدہ کر لیا ہے پاکستان سے، ان کو تو نیوکلیر پروٹیکشن حاصل ہو گئی ہے، تو وہ جواز بھی جاتا رہا. تو اس لیے اب ایران، اور جیسے ویسٹرن تھنک ٹینکس بھی کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بنے. تو ایران جو ہے وہ بڑا کلوز پہنچ گیا ہے ویپنز گریڈ مٹیریل جو ہے نا، مطلب کافی وہ قریب پہنچ گئے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو کل رات ہوگی وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہوگی اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا، یہ بڑی بگ نائٹ ہوگی. تو آلریڈی ہم نے یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ سنڈے سیٹرڈے نائٹ یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب وہ ریڈی ٹو فائر ہوں گے. اور رشین میڈیا نے بھی لکھا ہے کہ یو ایس وارشپس جو ہیں وہ ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں آف اینی ایمرجنسی، ٹھیک ہے نا، اینٹیسپیشن آف اینی ایمرجنسی. تو یو کے نے اسکواڈرن جو ہے ٹائفون جیٹس کا یہ قطر میں ڈپلائی کر دیا ہے. یو کے ڈپلائز ٹائفون جیٹس ٹو قطر ان مڈل ایسٹ. یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. یو کے نے کہا ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفense میں اور پروٹیکشن کے لیے ڈپلائی کیے ہیں. کون سا پروٹیکشن بھائی؟ تو اب برطانیہ بھی اس جنگ کے اندر جب وہ آ گیا، ظاہر امریکن پریشر پر آیا ہوگا. تو وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا ہے کہ امریکہ سیریا سے بھی اپنی فورسز وڈرا کرنے کے وجہ غور کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایران سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران نے کہا ہے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی کیٹاسٹرافک وار ہوگی، تباہی ہوگی، اور یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ پرولونگڈ وار ہوگی، چند دنوں کی نہیں ہوگی، لمبی جنگ ہوگی. اور ملٹری ایسکیلیشن کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہوگی ایٹ آل لیولز. ہماری بھی بہت ڈسٹرکشن ہوگی، لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی ایٹ آل لیولز ڈسٹرکشن ہوگی اور ویری لانگ ٹرم ہوگی. اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں یہ امریکنز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹرمپ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑے. وہ خود اس کی کرسی بھی جب وہ سٹیبل نہیں رہے گی ایک لمبی جنگ کے نتیجے میں، اور جو دنیا کی اکانومی ہل جائے گی، اور شارٹ وار کے ذریعے رجیم کیسے گرے گی یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس لیے ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں سوائے تباہی کے، تو یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، خود امریکنز کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سو آئی آر جی نے کہا ہے، انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو بیسز ہیں ان کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب ہماری میزائلز کے رینج کے اندر ہیں. ٹرکی کی بیسز بھی انہوں نے دکھائی ہیں، سیریا، عراق، جارڈن، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ سلطنت آف عمان. تو ٹرکی کے اوپر کیا اٹیک کرے گا؟ ٹرکی کی جو بیسز ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو کے اوپر اٹیک ہو گیا. لاسٹ جو بیسز ہٹ ہوئی تھی اس میں ٹرکی کی بیسز ہٹ نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کوئک وارز چاہتے ہیں، جلدی جلدی لپیٹ لیا جائے. اور ٹرمپ صاحب یہ نہیں چاہتے کہ امریکن کیپبلٹیز ہوں، افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس سینیریو میں جب وہ مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں اور ایران سے لڑنے آ رہے ہیں تو کوئک وار کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی مڈل ایسٹ کی کون سی مجھے بتائیے جنگ ہے جو کوئک تھی؟ اور وہ ایران کی جنگ، وہ کوئک جو ہے وہ کہاں سے ہو جائے گی؟ 10 دن بمباری کریں گے تو ایران میں رجیم گر جائے گی اور بدلے میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ نہ ہی کوئک وار ہے اور نہ ہی یہ وداؤٹ کیجویلٹیز ہے اور نہ ہی وداؤٹ یہ اکنامک لاسز ہے. تو ٹرمپ صاحب کا جو سارا ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق تو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں. تو اسرائیلی لابی کے چکر میں آ رہے ہیں، گھمنڈ میں آ رہے ہیں، کس چکر میں آ رہے ہیں، یہ بالکل ان کو الٹی پڑنے والی ہے.
اور میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے دعوے اس وقت نہیں کیے جا رہے, وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے, لیکن ہم ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے اس سے گریٹر رسک ہوگا اس کی اپنی پریزیڈنسی کو, اور جو گلوبل اکانومی ہے وہ ہل جائے گی. یہ جو مرضی بمباری کر لیں, یمن پر کی تھی نا, باب المندب کھلوا لیا تھا, یہ جتنی مرضی بمباری کر لیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو مرضی کر لیں. افغانستان کی جنگ کچھ اور تھی, وہاں پر یہ کوئی ایسا میری ٹائم روٹ والا مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی بیسز والا مسئلہ تھا. یہاں پر دو وہ مسئلے ہیں جس سے امریکہ نمٹ نہیں سکتا ہے. ایک میری ٹائم روٹ وہ نہیں کھلوا سکے گا, وہ انصار اللہ سے نہیں کھلوا سکا, ایران سے کیا کھلوائے گا. یہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ جو مرضی کر لیں, جب ایران نے بند کر دیا سو کر دیا. اور جو ان کے وارشپس کھڑے ہیں وہ سب ایران کے رینج میں ہوں گے اور وہ انصار اللہ کے رینج میں ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے انصار اللہ کب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اتنی خاموشی میں کیا کر رہے ہیں بھائی, کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا, کچھ نہ کچھ میزائلز, ڈرونز, کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس آ رہے ہیں. وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سومالی لینڈ میں بھی ہٹ کریں گے, اسرائیل میں بھی ہٹ کریں گے, امریکنز اگر شامل ہوئے تو وہاں بھی نشانہ بنائیں گے. تو اب کافی مہینے ہو گئے ان کو, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پس پردہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. تو یہ ان کے نشانے کے اوپر بھی ہوں گے. اور اگر حزب اللہ آتی ہے تو میڈیٹرینین سی میں جو ان کے ایسٹس کھڑے ہوں گے وہ کس کے نشانے پر ہوں گے, حزب اللہ کے نشانے پر. تو اس لیے یہ بڑی, ہاں اگر امریکہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہے, تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز جو کہ خود ٹکر کارلسن کہہ چکے ہیں, میجر ایسٹس اور بیسز کی ڈسٹرکشن, اگر یہ قیمت امریکہ چکانے کے لیے تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ ایران میں بھی وہ عراق جیسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک گوریلا وار شروع ہو جائے گی, تو پھر اس میں کیا کریں گے. لیکن چلو اس کو چھوڑیں, اگر یہ بڑی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ یہ رجیم چینج وغیرہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن کیا امریکہ وہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہے؟ کسی طور نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر عراق والی صورتحال کرنی ہے یا افغانستان والی, تو فوجیں اتارے بغیر کیسے رجیم چینج ہوگی اتنی قیمت چکانے کے باوجود. تو چائنا کے سیٹلائٹس نے جب وہ امیجز جاری کر دی ہیں, 17 یو ایس جو F-15 جیٹس ہیں وہ اس وقت جارڈن میں کھڑے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا, جارڈن کے اوپر کس کی نظر ہے؟ چائنا کی. اور باقی جو بیسز ہیں چائنا اس کا مطلب اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہے, کہاں کیسے ان کے جیٹس کھڑے ہیں, کیا ایسٹس کھڑے ہیں, وارشپس آ رہے ہیں, ایئر کرافٹ کریئر کہاں کھڑا ہے. ابھی تو اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں ہے, نہ ہوتا بھی نہیں ہے, تو اس کو چائنا مانیٹر نہیں کر رہا ہوگا. تو چائنیز رشین سب مرینز یہاں پر نہیں پھر رہی ہوں گی, اگر ان کی ساری پھر رہی ہیں. تو دیکھیں ایران بہت امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے اس حوالے سے بھی کہ جو چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اس میں یعنی ایران کا بڑا کردار ہے. ایران کا اگر فال ہوتا ہے تو چائنا مزید کنٹین ہوگا. تو چائنا یہاں پر ہے, اور آج انہوں نے یہ سیٹلائٹس امیج جاری کر کے بتا دیا. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حملے کی تیاری ہو گئی ہے اور ود ان ڈیز جو تہران کی رجیم ہے وہ ایلیمینیٹ کر دی جائے گی, اور یہ امریکی صدر نے فیصلہ کر لیا. چلو دیکھیں گے. تو لیبنان کے اوپر جو اسرائیلی جیٹس ہیں وہ فلاگ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. اور وینزویلا کی صدر کیا کہہ رہی ہیں, وی ول نیور سرنڈر, سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور ہم اپنا انسٹاپیبل پاتھ جب جاری رکھیں گے. امریکہ جو وینزویلا کی ملٹری ہے اس لیڈرشپ کو انہوں نے تبدیل کیا ہے, مزید مطلب ریپلیسمنٹ کی گئی ہیں, کسی کو ہٹایا گیا, کسی کو لگایا گیا. تو اب پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے کس انداز میں کیا ہے, امریکنز کے کہنے پر کیا ہے یا یہ سرنڈر نہیں کریں گے اس انداز میں کیا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرنڈر کا. وہاں پر ہر تیسرے دن وینزویلا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور کوئی امریکن کمپنی ابھی تک وہاں پر نہیں جا سکی اور نہ جا سکے گی. تو آخر میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپ صاحب نے کہا, ڈیئر پرائم منسٹر کارنی, کینیڈا کے پرائم منسٹر کو وہ مخاطب کر رہے ہیں, بورڈ آف پیس جو ہے یہ انویٹیشن وڈرا کر رہا ہے ریگارڈنگ کینیڈا, اور یہ بورڈ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے قابل احترام پریسٹیجیس بورڈ تھا جو کبھی تاریخ میں بنایا گیا, جس میں آپ نے شرکت نہیں کی تو ہم اس کا انویٹیشن ہی واپس لے رہے ہیں. یہ انبلیویبل بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر جو ہے وہ چلنے والا کسی صورت نہیں ہے. یہ تو پچھلی سینچری میں بھی یہ بیہیویئر نہیں چل رہا تھا, اس سینچری میں یہ کیا چل رہا ہے جب ملک بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجی اور طرح سے اس کا ریولوشن آ گیا ہے, چائنا کا رائز ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آج پچھلی سینچری میں بھی یہ امریکنز کا بیہیویئر نہیں تھا, اور اپنے اتحادیوں سے تو کبھی بھی نہیں تھا.
تو ٹھیک ہے، ویسے امپائر جو ہے وہ زوال میں جاتے ہوئے ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور یہ جو اتحادی ہیں انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ابھی بھی ایک فلسطین کے اوپر دو ٹوک سٹانس نہیں لے سکے، اور نہ ہی ایران پر یہ حملے سے روک رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے. سو ٹھیک ہے، اب انہوں نے دنیا پر رول کیا ہے اور اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ سرکس لگا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.